سنینا نے سامنے کھڑے ہوئے شخص کی طرف دیکھا۔ اب تم مجھ سے بدلہ لوگے؟ سنینا نے خونخوار نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ چلتا ہوا اس کے پاس آیا، اپنی شرٹ کے بٹن کھولنے لگا۔ سنینا خود کو چھڑانے کی کوشش کرنے لگی۔ تم ایسا نہیں کر سکتے ریحان خانزادہ، تم ایسا نہیں کر سکتے، وہ چلاتے ہوئے بولی۔ تمہیں کیا لگتا تھا تمہیں میں بخش دوں گا؟ میرے بھائی کے خلاف تم نے کیس لڑا ہے، اسے پھانسی کی سزا ہوئی ہے، تو کیا میں تمہیں بخش دوں گا؟ کبھی نہیں۔ تمہیں کتنی دفعہ میں نے وارننگ دی تھی کہ اس کیس سے پیچھے ہٹ جاؤ، مگر تم نہیں ہٹی۔ اب دیکھو میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ وہ چلتا ہوا بالکل اس کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا۔ سنینا نفی میں سر ہلانے لگی۔ تمہیں ایسا کچھ بھی نہیں کرنا، اب کی بار وہ چلاتے ہوئے بولی، مگر وہ اس کے سامنے آ کے بیٹھ گیا۔ اس کے چہرے پہ خباثت بھری مسکراہٹ بکھر گئی۔ مجھے افسوس ہے، تمہیں پتہ ہے مجھے میرا بھائی کتنا عزیز تھا۔ تمہارا بھائی ایک گھٹیا انسان تھا، اسے اس کے گناہوں کی سزا ملی ہے، اور میں کسی کے کہنے پہ بھی اپنے کام سے پیچھے نہیں ہٹ سکتی۔ تمہارا بھائی اسی لائق تھا، تبھی اسے سزا دی گئی ہے۔ وہ دوبارہ سے چلاتے ہوئے بولی تھی۔ اب میں تمہیں سزا دوں گا نا، 9 مہینے بعد جا کے میڈیا کے سامنے بتاؤ گی کہ تمہارے پیٹ میں کس کا بچہ ہے۔ وہ ہنستے ہوئے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، دیکھو تم ایسی کوئی بھی فضول کام نہیں کرو گے۔ ریحان خانزادہ سوچ لینا کہ میں کیا کر سکتی ہوں۔ مجھے تم سے نفرت ہو رہی ہے لڑکی، نفرت۔ میں نے تمہیں بار بار کال کی، میں نے بار بار تمہیں منع کیا کہ پیچھے ہٹ جاؤ، مگر تم نہیں ہٹے۔ کتنا منع کیا، مگر تمہیں تب چین آیا جب تم نے میرے بھائی کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکوایا۔ یہ کہتے ہوئے وہ بالکل اس کے سامنے بیٹھ گیا، اس کے کوٹ کو بٹن کھولتا، اس کے سیاہ کوٹ کو اتارنے لگا۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ یہ کوٹ تمہیں کبھی دوبارہ پہننا نصیب نہیں ہوگا۔ تم نے اس کی وجہ سے میرے بھائی کی جان گئی ہے۔ وہ چلاتے ہوئے بولا، اس کے جبڑے کو دبوچ دیا۔ وہ سہم گئی تھی، ایک دم سے اس کے اوپر جھکا، اس کی آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔ ریحان تم ایسا نہیں کر سکتے۔ اب کی بار بے بسی سے سامنے کھڑے ہوئے مرد کی طرف دیکھا، ہنستے ہوئے کہنے لگا، اس خوش فہمی میں مبتلا ہو میڈم کہ میں تمہیں کچھ نہیں کروں گا، تمہیں کیا لگتا ہے؟ اس کی بات سن کے سنینا سہم گئی، اتنی شدت سے وہ چلاتے ہوئے بولا۔ اگلے ہی لمحے وہ اس کے قریب آ گیا، اتنا قریب آیا کہ وہ چلانے لگی، سسکنے لگی تھی۔ تمہیں ایسا کچھ بھی نہیں کرنے دوں گی۔ بار بار وہ اسے ہوش دلانے کی کوشش کرنے لگی۔ اگلے ہی لمحے وہ اس کی کرسی کو پیچھے دھکا دیتا، اسے گرا گیا تھا، اسے کرسی سے کھولتا ہوا وہاں پڑے ہوئے بیڈ پہ پھینکا، اس کے اوپر جھکا تو وہ خود کو چھڑانے لگی، چھوڑو مجھے، مگر وہ اس کے ہاتھ کو باندھ چکا تھا، پیچھے کی طرف لگاتا ہوا اس کے اوپر جھک گیا۔ تم ایسا نہیں کرو، دیکھو تم غلط کر رہے ہو۔ وہ بار بار اسے بتانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وہ شخص سب کچھ خاک میں ملانے پہ تلا ہوا تھا۔ اچانک اسے اپنے وجود میں درد کی ٹیسیں اٹھتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ وہ چلانے لگی، اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش کرنے لگی، چھوڑو مجھے، چھوڑو۔ وہ اس کے سینے پہ مکے مار رہی تھی۔ تم ایسا نہیں کر سکتے، خدا کے لیے چھوڑ دو مجھے، میں تمہیں کچھ بتانا چاہتی ہوں۔ وہ روتے ہوئے اسے پیچھے کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ اچانک اسے لگا جیسے اس کا وجود بے جان ہو گیا ہو، اس کے وجود میں کوئی جان باقی نہ بچی ہو۔ حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگا، اس کے جسم میں کوئی حرکت نہیں تھی، اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا۔ وہ سیاہ رنگ کی ساڑی میں اس شخص کے پاس آئی جو بلکونی میں کھڑا ہوا تھا، چلتے ہوئے آہستگی سے اس کے کندھے کے گرد
بازو لپیٹتے ہوئے اس کے کندھے پہ اپنا سر رکھتے اپنی آنکھیں بند کر گئی۔ وہ جو سگریٹ کے گہرے کش لگا رہا تھا، اس نے مڑ کے مسکراتے ہوئے اس لڑکی کی طرف دیکھا، اس کی کمر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہنے لگا، کیسی تمہیں پورے فنکشن میں تمہیں ہی دیکھتا رہا۔ اس کی بات سن کے سنینا کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ اچھا ایسی بات ہے، ہم نے آپ کے دل پہ بجلیاں گرائی ہیں، مگر ہمارا تو کوئی ایسا ارادہ نہیں تھا۔ اب بجلیاں گرانے کی باری ہماری ہے۔ یہ کہتے ہوئے ریان نے ایک دم سے جھکتے ہوئے اسے اپنے بازو پہ اٹھا لیا۔ کیا کر رہے ہیں؟ نیچے گر جاؤں گی۔ وہ بالکل وزنی، اتنی تو ہلکی سی ہو وکیل میڈم، یہ کہتے ہوئے وہ اسے بیڈ پہ لٹا گیا۔ وہ ہنستے ہوئے اس کی طرف دیکھنے لگی، لبوں پہ مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی، اس کے ڈمپل واضح ہونے لگے۔ کتنی خوبصورت لگ رہی ہو، یقین کرو سارے فنکشن میں ایک لمحے کے لیے بھی تمہارے اوپر سے نگاہیں نہیں ہٹا سکتا۔ میں نے تو گھڑی پہ ٹائم دیکھتے وقت گزارا ہے، کب میں تمہاری باہوں کے حصار میں آؤں گا، کب تمہیں اپنے بازوؤں کے حصار میں لوں گا اور میری روح تک میں سکون اترے گا۔ یہ کہتے ہوئے اس کی اوپر جھکا تو وہ اپنی آنکھیں بند کر گئی تھی، لبوں پہ مسکراہٹ بکھرنے لگی۔ دونوں کے درمیان دوریاں ختم ہوتی گئیں۔ جیسے جیسے رات گزرتی گئی اسے اپنی محبت کی بارش میں بھگونے لگا۔ وہ اس کی قمیض کو اپنے ہاتھوں میں دبوچ گئی۔ اچانک اس کے بعد کمرے کی روشنی ختم ہو گئی، ان دونوں کی محبت کی روشنی باقی بچی تھی۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ ریان کے سینے پہ سر رکھے سو رہی تھی۔ ریان نے آنکھیں کھول کے دیکھا تو وہ اس کے سیاہ گھنے بال سائڈ پہ بکھرے ہوئے تھے، آنکھیں بند کیے ہوئے تھی۔ آہستگی سے اس کی گال کو سہلانے لگا۔ جب باہر سے مسلسل باتوں کی آواز آنے لگی، چیخنے چلانے کی آواز آئی تو وہ ایک دم سے ڈر کے اٹھا۔ اچانک سے اسے کیا ہو گیا تھا؟ جیسے ہی کمرے سے باہر آیا تو سامنے کچھ لوگ کھڑے ہوئے تھے جو کہ گاؤں والے تھے۔ گاؤں والوں کو دیکھتے ہی اس کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ اتنی صبح گاؤں والے حویلی میں کیا کر رہے تھے؟ ابھی کل ہی تو اس کے بھائی کی شادی ہوئی تھی، اب یوں صبح گاؤں والوں کا اکٹھا ہو جانا اسے کچھ بات کی سمجھ نہیں آئی۔ وہ کہنے لگا، کیا مسئلہ ہے؟ آپ سب لوگ اتنی صبح کیوں آ گئے ہیں؟ وہ کہنے لگے، اذلان صاحب کو بلائیں، یہ باہر اذلان کو بلائیں۔ وہ کہنے لگا، کیا مطلب؟ وہ گھٹیا انسان آپ لوگوں کا بھائی، انہیں بلائیں۔ وہ چلاتے ہوئے اذلان کو بلانے کی کوشش کرنے لگے۔ کیا ہو گیا ہے؟ آپ کو پتا ہے اذلان کی کل شادی ہوئی ہے، صبح آپ اس کا نام پکارتے ہوئے یہاں کیوں آ گئے ہیں؟ وہ چلاتے ہوئے گاؤں والوں سے پوچھنے لگا۔ اس نے ایک معصوم بچے کی جان لی ہے، کسان کے بیٹے کو اس نے مار دیا، یہ کوئی چھوٹی بات آپ کو لگتی ہے؟ بلائیں اس کو۔ وہ کہنے لگا، پاگل ہو گئے ہیں کیا؟ وہ بھلا کیوں کسی کو مارے گا؟ آپ لوگوں کا دماغ خراب ہو گیا ہے، پلیز آپ لوگ یہاں سے جائیں۔ انہیں بھیجنے کی کوشش کرنے لگا۔ پیچھے سے سنینا بھی آ گئی، باقی بھی حویلی والے اکٹھے ہو گئے۔ ایک منٹ، کیا ہو گیا ہے؟ وہ ان سے پوچھنے لگی، پلیز سنینا تم اندر جاؤ۔ وہ سنینا کو وہاں سے بھیجنے لگا تھا مگر وہ اس کسان کے پاس آ گئی۔ وہ کہنے لگا، کل رات جو فائرنگ کی گئی تھی اس میں میرا بیٹا مر گیا، وہ بھی بڑے صاحب کی وجہ سے۔ وہ روتے ہوئے انہیں بتانے لگا، اذلان کو باہر بلاؤ۔ دیکھو تم درمیان میں مت بولو سونی، پلیز تم کمرے میں جاؤ۔ اس نے نرمی سے سنینا کو کہا، کیا مطلب میں باہر جاؤں؟ بلاؤ اذلان کو، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، گاؤں والوں کا بچہ مر گیا ہے، فائرنگ سے کتنا منع کیا تھا، فضول کی فائرنگ مت کرو، بلاؤ اس کو۔ دیکھو پاگل ہو گئی ہو، ابھی اسے بلانے جاؤں؟ اور کیا، گاؤں والے جاگ رہے ہیں، ان کے گھر پہ قیامت ٹوٹ پڑی ہے تو وہ کیسے سکون کی نیند سو سکتا ہے؟ جاؤ جا کے اسے بلاؤ۔
وہ غصے میں کہنے لگی، سنینا تمہارا دماغ خراب ہو چکا ہے، گاؤں کے مردوں میں تمہیں بولنے کی ضرورت نہیں۔ کیسے نہ میں بولوں؟ انکل پلیز آپ یہاں بیٹھیں۔ اس نے صوفے پہ بٹھایا۔ سنینا، اس نے غصے میں سنینا کا نام پکارا، مگر سنینا نے کوئی بات نہیں کی۔ اتنے میں وہ بھی باہر سے آ چکا تھا۔ سنینا غصے میں اس کی طرف دیکھنے لگی، کہنے لگی، میں ابھی پولیس کو کال کرتی ہوں۔ وہ اسے روکنے لگا، دیکھو یہ بات یہاں گاؤں کی حدود میں رہنی چاہیے، پنچایت میں ختم ہو سکتی ہے۔ پنچایت میں کیا ہوگا؟ زیادہ سے زیادہ تم لوگ کیا کرو گے؟ تم لوگوں کی پنچایت ہوتی ہے، ویسے تو وہاں پہ خون بہا میں لڑکیاں دے دی جاتی ہیں، کیا تم اپنی بہن خون بہا میں دو گے؟ سنا ہے؟ اس نے غصے میں تماچا سنینا کے منہ پہ رسید کر دیا، مگر سنینا کہاں رکنے والی تھی، وہ تو ایک ایک قانون پہ بہت اچھے سے عمل کرتی تھی۔ اس نے غصے میں پولیس کو کال ملا دی۔ تھوڑی دیر بعد پولیس آ گئی اور شادی کی اگلے ہی لمحے صبح وہ شخص سے پولیس کڑیاں لگا رہی تھی، کیونکہ سارے ثبوت اس کے خلاف تھے۔ گولی اس کی بندوق سے چلی گئی تھی۔ سارے حویلی والے سنینا کو دیکھ رہے تھے۔ سنینا پہلے بھی کسی کو کچھ خاص پسند نہیں تھی، بس ریان خان زادہ کی ہی پسند تھی، اس سے زیادہ تو کسی کو وہ اچھی نہیں لگتی تھی۔ اب تو حویلی والے باقی بھی اس کے خلاف ہو گئے۔ دیکھ لیا تم نے اپنی بیوی کو، اس لڑکی کو یہاں پہ لانے کا نتیجہ؟ ہمیشہ بولا تھا اسے خاندانی لڑکی سے شادی کرنا، پر نہیں۔ اب ہم نے اپنے بیٹے کو، میرے کو کچھ ہوا تو میں تمہیں معاف نہیں کروں گا، سن رہے ہو؟ وہ کہنے لگا، ماما پریشان مت ہوئیں۔ وہ غصے میں کمرے کی طرف گئی۔ اس نے خونخوار نگاہوں سے سنینا کی طرف دیکھا، کہنے لگا، پاگل ہو گئی ہو کیا؟ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ تم نے یہ کیا کیا ہے؟ یہ کیا فضول حرکت تھی؟ غصے میں چلاتے ہوئے پوچھنے لگا، مطلب کون سی فضول حرکت؟ میں نے کوئی فضول حرکت نہیں کی، جو سچ تھا میں نے وہی کیا، میں نے سچ کا ساتھ دیا، اور تمہیں یہاں بھاشن دینے کی ضرورت نہیں۔ وہ غصے میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ اس نے سنینا کے بازو سے پکڑ کے اسے پیچھے دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ دیکھو تم پہلے مجھ پہ ہاتھ اٹھا چکے ہو، میں دوبارہ یہ بات برداشت نہیں کروں گی کہ مجھ پہ ہاتھ اٹھایا جائے۔ تمہیں آئی سمجھ؟ اس نے غصے میں چلاتے ہوئے اپنے شوہر کی طرف دیکھا اور ہونکوں کی طرح سنینا کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ دیکھو اس بات کا تمہیں اندازہ نہیں ہے، آپ معصوم سے بچے کی جان گئی ہے، اور وہ بھی آپ کے بھائی کی وجہ سے۔ دیکھو اس نے جان بوجھ کے نہیں مارا، جو کچھ بھی ہوا غلطی سے ہوا، اتنا تو ہو جاتا ہے، تم لوگوں کے لیے یہ چھوٹی سی بات ہوگی۔ یہ کہتے ہوئے سنینا غصے میں کمرے سے باہر چلی گئی۔ وہ سب گاؤں والوں کی طرف دیکھنے لگا۔ اسے سنینا پہ غصہ آیا ہوا تھا، اس کی وجہ سے ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ اپنے بھائی کو کھو دے گا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیر رہی تھی، اور یہ معاملہ کم ہونے کے بجائے بڑھنے لگا تھا، آسانی سے ختم نہیں ہونے والا تھا۔ یہ تو ان لوگوں کی خوش فہمی تھی، کیونکہ کیس عدالت تک پہنچ گیا تھا اور اسے نکلنے کے چانسز بہت کم تھے، اتنی آسانی سے وہ نہیں نکل سکتا تھا۔ وہ کہنے لگا، سنینا دیکھو وہ تمہاری وجہ سے گیا ہے جیل میں، اب تو تمہیں اس کا کیس لڑنا ہوگا۔ یہ سن کے وہ کہنے لگی، میں ان کسان کا کیس لے چکی ہوں، آپ لوگ اپنا وکیل کروا سکتے ہو۔ اس کی بات سن کے اس کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے، سنینا کی طرف دیکھنے لگا، پاگل ہو گئی ہو کیا؟ مجھے لگا تھا کہ گاؤں کے غریب لوگ ہیں، کوئی وکیل نہیں کر سکیں گے، تو جیت ہماری ہوگی، مگر تم نے ان کا کیس لے لیا۔ دیکھو سنینا، میں پہلے تمہیں بتاتا ہوں، میرے بھائی کو کچھ ہوا تو میں تمہیں معاف نہیں کروں گا۔ وہ غصے میں بولا، لیکن اسے فرق نہیں پڑا، میں انصاف کے ساتھ چلتی ہوں، ہمیشہ سے چلتی آئی ہوں۔ انصاف کی وجہ سے مجھے تمہیں بھی کھونا پڑے تو میں تمہیں بھی کھو دوں گی، کیونکہ میری یہ محبت سے زیادہ انصاف اہم ہے۔ آج پہلی دفعہ وہ اس شخص کے ساتھ بغاوت پہ اتر آئی تھی، اور اسے پہلی دفعہ اندازہ ہوا تھا
کہ قانون کے لیے وہ کسی کے ساتھ بھی بغاوت کر سکتی ہے۔ ہمیشہ اسے خوشی ہوتی تھی سیدھے راستے پہ چلنے کی۔ آج تک کبھی اس نے کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہونے دی، مگر آج اس کے انصاف پہ اسے غصہ آیا تھا۔ کہنے لگا، اگر میرے بھائی کو کچھ ہوا تو پھر میں تمہیں بتا رہا ہوں، بخشوں گا نہیں۔ سنینا کو کہاں پرواہ تھی، وہ ریان خانزادہ سے واقف تھی، نہ ریان خانزادہ اسے واقف تھا۔ وقت گزرنے لگا، کیس لمبا ہوتا گیا۔ آخر سارے ثبوتوں اور گواہوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس شخص کو پھانسی کی سزا سنا دی گئی۔ اسی لمحے وہاں پہ کھڑے ہوئے اس نے اپنے بھائی کی طرف دیکھا جس کی آنکھوں میں نمی تیر رہی تھی۔ وہ ریان خانزادہ کو دیکھنے لگا۔ آخری دفعہ روتے ہوئے اس نے اپنی بیوی کی طرف دیکھا جس کی آنکھوں میں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ بے بسی اپنے شوہر کو جاتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ آخری دفعہ اس کے پاس آئی، اپنے شوہر سے ملنا چاہتی تھی۔ اس کے سینے سے لگی، نہ جانے کتنی دیر تک روتی رہی۔ وہ بے بس تھی۔ آج اس شخص کی آنکھوں میں کوئی نفرت کسی کے لیے نہیں تھی، صرف بے بسی تھی۔ موت سے چند گھنٹے پہلے سب اپنی فیملی والوں سے ملنے کے بعد وہ جا چکا تھا، مگر ریان خانزادہ کو نفرت تھی اپنی بیوی سے، اتنی شدید نفرت ہو رہی تھی۔ کاش وہ یہ سب کچھ نہ کرتی۔ اس نے انصاف دلانے کے چکر میں حویلی والوں کے گھر میں صفائی ماتم بچھا دیا تھا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا۔ سنینا کی آنکھ کھلی، اچانک سے وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ اسے نہیں پتا تھا اسے کیا ہوا ہے۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو بندھا ہوا پایا، چاروں اطراف دیکھنے لگی۔ میں کہاں ہوں؟ بمشکل اپنی آنکھیں کھولتے ہوئے ارد گرد دیکھنے لگی، مگر اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کہاں پہ موجود ہے۔ کافی وقت بعد اسے اپنے نام کی پکار سنائی دی۔ سنینا میڈم، کیسا فیل کر رہی ہو؟ یہ کہتے ہوئے وہ اس کے پاس آیا، بالکل اس کے سامنے آگے کھڑا ہو گیا۔ اس نے نگاہیں اٹھا کے دیکھا۔ سامنے کھڑے ہوئے شخص کو دیکھ کے وہ خونخوار نگاہوں سے کہنے لگی، تمہیں ذرا شرم نہیں آئی؟ کیا لینے آئے ہو یہاں پہ؟ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولی، بیوی ہو تم میری، بدلہ لینا ہے میں نے تم سے؟ پاگل ہو گئے ہو کیا؟ ہاں ہو گیا ہوں، کیونکہ تمہاری وجہ سے میرا بھائی پھانسی کے پھندے پہ لٹک گیا ہے۔ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے تھا، تمہارے گاؤں میں انصاف چل رہا ہے، تمہاری بیوی نے انصاف کا ساتھ دیا، لیکن تم اتنا غصہ کیوں ہو رہے ہو؟ میں نے اپنے بھائی کو کھویا، وہ چلاتے ہوئے بولا۔ اس کی آواز کپکپا رہی تھی۔ تم نے اپنے بھائی کو کھویا، اور جس نے معصوم سے اپنے بیٹے کو کھویا، جس کے پاس اور کچھ تھا ہی نہیں، ایک بیٹا تھا، اس کا کیا بنا ہوگا بتاؤ مجھے؟ وہ چلاتے ہوئے پوچھنے لگی۔ لیکن اس کا جو بھی بنا ہوگا تمہارا کچھ بھی نہیں بننے والا، تم میرے ساتھ کچھ بھی نہیں کرو گی۔ سوچ لو، میں پورے میڈیا میں جا کے، کیا میڈیا میں جا کے؟ وکیل ہو تو ہر بار مجھے میڈیا کا تانا ہوگی، میں خاموش ہو جاؤں گا؟ کبھی نہیں، اس دفعہ میں خاموش ہونے والا نہیں۔ یہ کہتے ہوئے اس کے سامنے آ گیا۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ تم کچھ نہیں کرو گے، بے بسی کے عالم میں بولی۔ سامنے کھڑے ہوئے اپنے شوہر کو دیکھنے لگی، جس کی آنکھوں میں نفرت تھی، اتنی شدید نفرت کہ وہ برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ ہمیشہ اس کی آنکھوں میں اس نے اپنے لیے محبت دیکھی، آج اتنی نفرت۔ وہ گھبراتے ہوئے کہنے لگی، دیکھو تم ایسا کچھ بھی مت کرنا، پلیز خدا کے لیے۔ وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی۔ وہ اسے کرسی کے ساتھ کھولتا بیڈ پہ پھینکا۔ اب نہیں، بالکل بھی نہیں، مجھے تم سے نفرت ہے، بہت شدید نفرت۔ یہ کہتے ہوئے اس کے کوٹ کو اتار کے پھینکنے لگا۔ وہ چلانے لگی، اسے دور جانے کی کوشش کرنے لگی، مگر وہ دور نہیں ہوا۔ اس کی آنسو بہنے لگے۔ وہ روتی سسکتی رہی تھی، چلاتی رہی تھی، مگر وہ مرنے لگی تھی۔ جیسے ہی الگ ہوا،
تو اچانک اسے احساس ہوا شاید اس کے ساتھ بہت برا کر گیا تھا، بہت برا۔ اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ اس کی طرف دیکھنے لگا، فوراً سے اپنی باہوں کے حصار میں لے گیا۔ اب کی بار محبت جاگ اٹھی۔ اتنی تکلیف دینے کے بعد اب اسے محبت بھرے انداز میں اٹھانے کی کوشش کرنے لگا۔ اسے اپنا آپ بھول گیا، اتنا یاد تھا کہ وہ لڑکی رو رہی تھی، سسک رہی تھی، چلا رہی تھی، اٹھو آنکھیں کھولو، آنکھیں کھولو۔ اس کے کپ کپاتے ہوئے وجود کو دیکھنے لگا۔ اس کے بعد ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی، کوئی ہوش نہیں رہی۔ اسے لے کے ہسپتال پہنچا۔ ڈاکٹر چیک اپ کرنے کے بعد کہنے لگی ان کی کنڈیشن کافی زیادہ خراب ہے۔ وہ عجیب نگاہوں سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی، مگر ڈاکٹر نے مزید کوئی بات نہیں کی۔ اس کا علاج وغیرہ چلنے لگا، 2-3 دن تک کافی حد تک بہتر ہو گئی، مگر خاموش تھی، کوئی بات نہیں کر رہی تھی، کیونکہ وہ اپنے شوہر سے امید نہیں کر سکتی تھی کہ وہ اس کے ساتھ ایسا سلوک کرے گا، ایسا رویہ اختیار کرے گا، اسے اتنی تکلیف دے گا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے موت کے منہ سے نکل آئی۔ اس نے محض انصاف کا ساتھ دیا۔ انصاف کرنے کی اتنی بڑی سزا دی گئی، یہ چیز وہ برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ کمرے میں داخل ہوا، اس کے پاس آیا تو وہ کہنے لگی اور بتاؤ مجھے کب طلاق دو گے؟ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ میں نے تمہیں کیوں طلاق دینی ہے؟ کیونکہ مجھے تمہارے گھر والے قبول نہیں کرنے والے، نہ ہی میں تمہارے ساتھ رہنے والی ہوں۔ اس وجہ سے اچھا یہی ہوگا کہ تم مجھے طلاق دے دو۔ وہ کہنے لگا نہیں دینی میں نے تمہیں طلاق، دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا، کیونکہ میری وجہ سے میں اس کا بھی تم سے کیس کروا سکتی ہوں جو کل رات تم نے کیا ہے۔ اب کی بار وہ چلاتے ہوئے بولی تو وہ اس کی طرف دیکھنے لگا۔ تمہیں دھمکیاں دینے کے علاوہ کچھ آتا ہے؟ اس کے پاس بیٹھتے ہوئے بولا۔ نہیں آتا، یہ کہتے ہوئے ایک دم سے اٹھنے لگی تو وہ اس کے بازو سے پکڑ گیا، اسے غصے میں گھسیٹنے والے انداز میں گھر کی طرف لے جانے لگا۔ کہاں مجھے لے کے جا رہے ہو؟ بتاؤ مجھے، چھوڑو مجھے، کہاں لے کے جا رہے ہو؟ وہ اپنے بازو کو مسلسل چھڑانے کی کوشش کرنے لگی۔ جہاں تمہاری جگہ ہوگی وہیں پہ تمہیں پہنچا آتا ہوں، یہ کہتے ہوئے لا کے اسے گاڑی میں پھینکا تو وہ رونے لگی۔ چھوڑو مجھے۔ اس کی آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔ بہت سمجھایا تم نے، اپنے آپ کو چھڑانے کی ہر کوشش کرنے لگی، مگر وہ اسے لے کے ایک عجیب سی جگہ پہ آ گیا۔ وہ حیرت سے اس جگہ کو دیکھنے لگی تھی، رونے لگی، آنسو بہنے لگے۔ تم مجھے چھوڑو گی؟ وہ اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش کرنے لگی۔ ایک فلیٹ میں اسے لے کے آ گیا۔ اسے ایک فلیٹ میں لے کے آ گیا۔ وہ پیچھے پیچھے ہونے کی کوشش کر رہی تھی، لا کے غصے میں اسے پھینکا تو وہ کہنے لگا خبردار، جو تم نے یہاں سے ہلنے کی کوشش کی، میں نے تمہیں بولا تھا نا کہ نہیں لڑنا، اس کے باوجود تم نے کیس لڑا۔ دوبارہ سے وہی بات لے کے بیٹھ گیا تھا۔ شاید اپنے بھائی کی موت کو بھول نہیں پا رہا تھا۔ اپنے بھائی کا بچھڑنا اسے بہت زیادہ تکلیف دے رہا تھا۔ وہ غصے میں وہاں سے باہر چلا گیا، کہنے لگا مگر مجھے چھوڑ کے جانے کی کوشش کرو گی تو جان نکال دوں گا تمہاری۔ یہ کہتے ہوئے باہر چلا گیا۔ وہ اپنے گھٹنوں پہ سر رکھے بہت شدت سے رونے لگی۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی، تم نے مجھے بہت زیادہ تکلیف دی۔ نہ جانے کتنی دیر تک وہ روتی رہی۔ صبح سے رات ہو گئی تھی۔ اگلے دن وہ واپس نہیں آئے تھے۔ 2 دن گزر گئے اسے اس فلیٹ میں رہتے ہوئے، مگر وہ ابھی تک نہیں آیا۔ کافی دن بعد اسے معلوم ہوا اس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور وہ پاگل ہونے لگی تھی۔ وہ ہسپتال میں ہے۔ وہ ہسپتال میں تھا مگر اسے کوئی ہوش نہیں تھی۔ 1 ہفتے سے وہ بھی نہیں گئی۔ آج ہی تو اس نے اپنا موبائل آن کیا تھا، سیدھا ہسپتال چلی گئی۔
جیسے ہی ہسپتال پہنچی تو حویلی والوں سے پوچھنے لگی، مگر حویلی والوں کی آنکھوں میں تو اس کے لیے نفرت تھی۔ غصے میں کہنے لگے، تم کیوں یہاں پہ چلی آئی ہو؟ جاؤ یہاں سے۔ وہ کہنے لگی، میرا شوہر ہے یہاں پہ۔ وہ تمہارا شوہر نہیں ہے، وہ زندگی اور موت کی کشمکش ہے۔ تمہاری وجہ سے تم یہ سب کچھ نہ کرتی تو نہ اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہوتا۔ میں نے کیا کیا ہے؟ کیونکہ تم نے اس کے بھائی کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکوایا۔ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے۔ تم نے سارے حویلی والوں کو برباد کر کے رکھ دیا۔ وہ اس پر چلاتے ہوئے کہنے لگے، میں اسے ملنا چاہتی ہوں۔ اس کا دل بے چین ہونے لگا۔ ایک زندہ لاش سے تم نے مل کے کیا کرنا ہے؟ نہ وہ چلنے پھرنے کے قابل ہے۔ تمہیں اسے کیا لینا دینا؟ ایک دفعہ پھر سے عدالت میں جاؤ، خلا کے پیپر بنواؤ، خلا لو اور نکل جاؤ اس کی زندگی سے، جا کے اپنی زندگی جیو، عیاشیاں کرو۔ وہ حیرت سے اس شخص کی طرف دیکھنے لگی، نفی میں سر ہلانے لگی۔ آپ غلط سمجھ رہے ہیں، میں ان سے بہت زیادہ محبت کرتی ہوں۔ تمہاری محبت جھوٹی ہے، جھوٹی محبت کے دعوے مت کرو۔ انہوں نے بہت زیادہ غصے میں اسے جانے کا کہا، مگر وہ گئی نہیں۔ ایک ہفتے بعد واپس گھر آ گیا تھا۔ اس کے خیال کے لیے انہوں نے بولا کہ ایک نرس رکھیں گے، مگر وہ کہنے لگی، میں مر نہیں گئی، اپنے شوہر کا خیال نہ رکھ سکوں، ابھی زندہ ہوں، کسی نرس کی کوئی ضرورت نہیں۔ وہ کہنے لگے، تم کبھی بھی اسے نہیں سنبھال پاؤ گی۔ وہ کہنے لگی، سنبھال لوں گی۔ رات کا وقت تھا۔ وہ اس کے وجود کو دیکھنے لگی، نہ جانے اس کی بند آنکھیں، بے ہوش جسم، بس ایک جگہ پہ وہ دیکھتا رہتا تھا، کچھ بولتا نہیں تھا۔ اس کے چہرے پہ بالکل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا۔ وہ آہستگی سے اس کے پاس آئی، ایسے لگ رہا تھا جیسے اس کے ہاتھوں میں جان ہی نہ ہو۔ وہ ہاتھ بھی خود سے نہیں ہلاتا تھا، اسے دیکھتا رہتا، آنکھیں بند کیے ہوئے، ابھی بھی لیٹا ہوا تھا۔ آہستگی سے اس کے پاس آئی، میں آپ کے لیے سوپ لے کے آئی ہوں، یہ کہتے ہوئے اسے سوپ پلانے لگی، اسے اٹھانے کی کوشش کرنے لگی۔ اس کے لیے بہت مشکل ہو جاتا تھا اس شخص کو اٹھانا۔ آہستگی سے اپنا سہارا دے کے اسے اٹھایا، اس کے پیچھے تکیا سیٹ کرنے لگی، اس کے سینے میں بالکل ڈھیلا سا اپنا سر ٹکایا ہوا تھا۔ پیچھے تکیا سیٹ کرنے کے بعد وہ اسے سوپ پلانے لگی۔ سوپ اس کے منہ سے باہر نکلا تو وہ اپنے ہاتھوں سے اس کا چہرہ صاف کرنے لگی۔ اس شخص کو کبھی ایسی حالت میں نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اتنا بڑا اس کا ایکسیڈنٹ ہوا، اس کے حلق میں آنسوؤں کا پھندا اٹکا ہوا تھا۔ وہ رونے لگی، اس نے سوپ سائڈ پہ رکھ دیا۔ وہ خود اتنی کمزور تھی، اسے آج اندازہ ہوا تھا۔ اس کے سینے پہ سر ٹکاتے وہ بہت شدت سے رونے لگی، ٹھیک ہو جائیں نا آپ کی یہ حالت مجھ سے برداشت نہیں ہوتی۔ اس کا دل درد اور تکلیف سے پھٹنے لگا، اپنے ہاتھوں کو ہلانے کی کوشش کرتا، اسے دلاسا دینا چاہتا تھا مگر نہیں دے سکا۔ پریشان مت ہو، وہ آہستگی سے بولا، مگر آواز نہیں نکل سکی۔ آپ کیوں نہیں ٹھیک ہو رہے؟ آپ ٹھیک ہو جائیں نا۔ وہ اس کے ہاتھوں کو دیکھتے ہوئے اس کے ہاتھوں کو شدت سے چومنے لگی، اپنے چہرے پہ لگا کے اس کی محبت چاہتی تھی، اس کی محبت کو محسوس کرنا چاہتی تھی۔ آخری دفعہ کتنے دنوں درمیان اس کا جھگڑا ہوا تھا جو ابھی تک بھول نہیں پائی تھی، بس ڈر رہی تھی، خوف کھا رہی تھی۔ آج تک کسی نے اسے اپنے سینے سے نہیں لگایا، اس کے سینے سے لگے، بچوں کی طرح رونے لگی۔ میں نے آپ لوگوں کو بہت زیادہ تکلیف دی ہے نا، لیکن میں پاگل ہوں، مجھے انصاف چاہیے ہوتا ہے۔ میں ہمیشہ انصاف کا ساتھ دیتی ہوں۔ میں تو نہیں چاہتی تھی کہ آپ کی ایسی کنڈیشن ہو، آپ کا ایکسیڈنٹ ہو۔ میں نے تو آپ کو کبھی بد دعا تک نہیں دی، آپ نے تو مجھے اتنی زیادہ تکلیف دی تھی۔ وہ روتے سسکتے ہوئے اس کے سینے سے لگی ہوئی تھی۔ وہ اسے اپنا سہارا دیتے ہوئے واش روم تک لے گئی۔ اسے چلنا مشکل تھا،
اسے ویل چیئر پہ لے کے جاتی۔ ویل چیئر پہ بٹھانا بھی اسے کافی مشکل لگتا تھا۔ کبھی کبھی تو وہ ملازمہ کو بلا لیتی، مگر اب کسی ملازمہ کو یا ملازم کو نہیں بلاتی، بلکہ اکیلے ہی کرنے لگ جاتی تھی۔ آج بھی اتنی مشکل سے اسے ویل چیئر پہ بٹھاتے، وہ واش روم تک لے گئی، پھر اسے اٹھانا، یہ سب کچھ اسے بہت مشکل لگتا تھا۔ وہ بہت زیادہ تھک جاتی، مگر اس نے ہمت نہیں ہاری۔ رات کا وقت تھا، ویل چیئر پہ بیٹھا ہوا تھا، بالکونی میں تھا۔ چلتے ہوئے اس کے پاس آئی، نیچے فرش پہ بیٹھ گئی۔ اکثر رات کے وقت ان کا زیادہ وقت بالکونی میں گزرتا تھا۔ کتنی وہ باتیں کرتے تھے، گھنٹوں بالکونی میں بیٹھ کے باتیں کرتے، مگر باتیں نہیں ہوتی تھی۔ وہ زیادہ بولتا نہیں تھا، زیادہ تر خاموش رہتا تھا، اور وہ اس کی گود میں سر رکھے اپنی آنکھیں بند کی ہوئی تھی۔ اس نے آہستگی سے اپنا ہاتھ بمشکل اٹھایا، اس کے بالوں میں پھیرنے لگا۔ وہ مسکرایا تھا، اس کا اتنا خیال رکھنے لگی تھی، اسے اتنی محبت کرنے لگی تھی کہ اسے اپنی قسمت پہ رشک آنے لگا۔ وہ اس مشکل وقت میں اسے چھوڑ کے نہیں گئی، بلکہ اس کے پاس تھی، اس کا خیال رکھ رہی تھی، اس کا ساتھ دے رہی تھی۔ وہ آہستگی سے کہنے لگا، مجھے جانا ہے جہاں سے، مجھے ٹھنڈ لگ رہی ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ اپنی آنکھیں بند کر گیا۔ شاید اسے بہت زیادہ نیند بھی آئی ہوئی تھی۔ ویل چیئر کو پیچھے دھکا لگاتے اسے بیڈ تک لے کے آئی، بمشکل اسے اوپر اٹھاتے ہوئے بیڈ پہ لٹایا، اور وہیں اس کے سینے پہ سر رکھ گئی۔ آہستگی سے اس کے قریب ہو کے اس کے چہرے کو دیکھنے لگی، داڑھی کے ساتھ کھیلنے لگی۔ آہستگی سے اس کی تھوڑی پہ بوسہ دیا۔ میں چاہتی ہوں آپ جلدی سے ٹھیک ہو جائیں، ہم نے خوبصورت سی زندگی گزارنی ہے، خوبصورت لمحات گزارنے ہیں۔ مجھے ان خوبصورت لمحات کی بہت طلب ہے، جو خواب میں نے آپ کے ساتھ سجائے تھے، جو ابھی مجھے پورے کرنے تھے۔ یہ کہتے ہوئے وہ اس کے قریب ہو گئی۔ ہمیشہ وہ ایسی حرکتوں پہ اسے خود سے دور کرتی تھی، مگر آج خود اس کے ساتھ ایسی حرکتیں کرنے لگی۔ اس کے ہاتھوں کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں پیوست کرتے ہوئے اپنی لبوں سے لگاتے اس کے سینے سے لگی ہوئی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھے جا رہا تھا، اس کی خوشبو کو محسوس کر رہا تھا۔ کتنے عرصے بعد اس کی خوشبو کو محسوس کیا، مگر آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ وہ اپنے پاؤں پہ چلنا چاہتا تھا۔ اگلی صبح وہ خود ہی سیدھا ہوا پڑا، کہنے لگی، میں آج آپ کو باہر لان میں لے کے جاؤں گی، ہلکی ہلکی آپ واک کریں گے نا، دیکھنا، پھر آہستہ آہستہ چلنے لگ جائیں گے۔ یہ کہتے ہوئے نرمی سے اس کے ہاتھوں کو چوما، باہر لان میں لے کے آ گیا۔ صبح صبح ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ وہ اسے اٹھاتے ہوئے اپنے سہارے چلانے کی کوشش کرنے لگی، جو اسے بہت مشکل لگ رہا تھا۔ وہ چل بھی نہیں پا رہا تھا۔ اچانک سے وہ گرنے لگی، فوراً سے ویل چیئر پہ بٹھا دیا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ اگر وہ گر جاتی تو اسے چوٹ لگ جانی تھی۔ آہستگی سے نیچے گھاس پہ بیٹھتے ہوئے ایک دفعہ پھر سے اس کے گھٹنوں پہ سر رکھے بہت شدت سے رونے لگی۔ کیا ہو گیا ہے؟ پلیز، مجھے برا لگ رہا ہے، مجھے تکلیف دیتی ہو، تم رونا بند کرو۔ یہ کہتے ہوئے وہ اس کے آنسوؤں کو صاف کرنے لگا۔ اب ٹھیک ہو جائیں نا، میں بہت زیادہ تکلیف سے گزر رہی ہوں۔ تھک گئے ہو کیا؟ مجھے سنبھال کے تھک گئی ہو؟ چھوڑ تو، کسی کا انتظام کر لیتے ہیں۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ کبھی بھی نہیں تھکوں گی، چاہے ساری زندگی مجھے یہ سب کچھ کرنا پڑے، لیکن میں نہیں کر پا رہی، آپ کو ایسے نہیں دیکھ پا رہی۔ وہ روتے ہوئے بولی تو وہ آہستگی سے اس کی آنسو صاف کرنے لگا۔ کبھی کبھی کرنا پڑتا ہے نا، وہ بھی کرنے کو جی چاہ رہا ہو۔ وقت گزرنے لگا، وہ آہستہ آہستہ چلنے کی کوشش کرتا،
اب تو کافی حد تک چلنے لگا۔ ہر ہفتے وہ اسے ڈاکٹر کے پاس لے جاتی، اس کے اپنے کام خود کرتی تھی، یہاں تک کہ اس نے اپنی نوکری تک چھوڑ دی۔ زیادہ وقت اس کے ساتھ گزارتی، اسے کتابیں پڑھ کے سناتی۔ وقت گزرتا جا رہا تھا، وہ کافی حد تک بہتر ہو گیا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا، وہ اس کے پاس آ کے بیٹھا تو وہ مسکراتی، کہنے لگی اب تو آپ کافی چلنے پھرنے کے قابل ہو گئے ہیں۔ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا، کہنے لگا ہاں، اب میں چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا ہوں، اب ٹھیک ہو گیا ہوں۔ اب میں چاہتا ہوں کہ تمہیں اپنی زندگی سے نکال دوں، کیونکہ مجھے تمہاری ضرورت نہیں۔ اس کی بے رخی سن کے اس کا دل بہت شدت سے دھڑکا تھا، آنکھوں میں نمی ترنے لگی۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ گھبراتے ہوئے بولی۔ صحیح کہہ رہا ہوں، بس مجھے اب مزید تمہاری کوئی طلب نہیں۔ تم میری زندگی سے جانا چاہتی ہو تو جا سکتی ہو۔ اس کی بات سن کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی کتاب کو اس نے بند کر کے سائڈ پہ رکھا، آہستگی سے اس کے قریب ہو کے بیٹھا، اس کے گال پہ ہاتھ رکھتی کہنے لگی یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ پلیز مجھ سے دور رہو۔ یہ کہتے ہوئے اس کے ہاتھ کو اپنی گال سے ہٹا دیا۔ پاگل ہو گئے ہیں کیا؟ یہ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ دماغ خراب ہو گیا ہے آپ کا؟ ہاں، کیونکہ ہم دونوں کو ایک دوسرے کے قابل نہیں، نہ میں تمہیں ڈیزرو کرتا ہوں، نہ تم مجھے کرتی ہو۔ پلیز، بس یہی ہے کہ تم میری زندگی سے چلی جاؤ۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ کبھی نہیں، آپ نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں آپ کی زندگی سے چلی جاؤں گی؟ وہ بری طرح سے رونے لگی۔ میں تمہاری آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھنا چاہتا، خدا کے لیے رونا بند کرو میرے سامنے۔ بس میں اتنا چاہتا ہوں کہ تم میری زندگی سے چلی جاؤ۔ بس یہاں تک ہی ہمارا سفر تھا۔ تمہارے بہت زیادہ احسانات ہیں مجھ پہ، جو شاید ساری زندگی میں نہ اتار سکوں۔ آپ اپنے بھائی والی بات نہیں بھولیں، میں نے انصاف دلایا تھا اس کو، لیکن میں وہ بات نہیں دہرانا چاہتا، نہ اس بارے میں کوئی بات کرنا چاہتا ہوں۔ پلیز دوبارہ تم اس ٹاپک کو مت چھیڑنا۔ بس میں اتنا چاہتا ہوں کہ تم میری زندگی سے چلی جاؤ، سچ میں چلی جاؤ، آپ کو برا نہیں لگے گا۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگا۔ لیکن میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں، آپ کی زندگی سے باہر نہیں جاؤں گی، کیونکہ آپ ایسا کر رہے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے اس کے سینے سے لگی، وہ بے دردی سے خود سے دور کر گیا۔ اگر تم اس بات کو سمجھو کہ ہم دونوں کا کوئی جوڑ نہیں، بلکہ ہم دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ تم ایک انصاف پسند لڑکی ہو، محبت کرنے والی لڑکی ہو، اور میں اس کے برعکس محبت کرنے والا نہیں، نفرت کرنے والا ہوں۔ میں انصاف پسند بھی نہیں ہوں، میں نے کبھی کسی کے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ تم کیسے مجھ سے محبت کر سکتی ہو؟ مت کرو مجھ سے محبت، میں تمہیں توڑ کے رکھ دوں گا۔ وہ سنجیدگی سے بولا، توڑ دے پھر، میں ٹوٹنے کے لیے تیار ہوں۔ وہ سسکتے ہوئے بولی تھی، میں برا ہوں نا؟ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرو، کیوں نہیں سمجھ آتی؟ اس کے چہرے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، تو وہ آہستگی سے اس کے ہاتھ کو پکڑ کے اپنے پیٹ پہ رکھ گئی۔ تو پھر چلی جاتی ہوں آپ کی زندگی سے۔ وہ شدت سے رونے لگی، جیسے وہ دوبارہ کبھی لوٹ کی اس کی زندگی میں نہیں آئے گی۔ سچ میں چلی جاؤں؟ وہ اس بات میں سر ہلانے لگا۔ تو پھر یہ بچہ، میں اس کا سارا خرچہ اٹھاؤں گا، جو کچھ تمہیں چاہیے ہوگا میں تمہیں لے کے دوں گا۔ کیا مطلب؟ آپ کو لگتا ہے کہ مجھے پیسہ چاہیے؟ مجھے پیسہ نہیں چاہیے، مجھے دولت نہیں چاہیے، وہ میں خود بھی کما سکتی ہوں، سب کچھ مجھے مل جائے گا۔ لیکن کیا؟ وہ دوبارہ سے اس کی گال پہ ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، میں آپ سے محبت چاہتی ہوں۔ مجھے بے بس کر رہے ہیں، اتنا بے بس کر رہے ہیں کہ میں کچھ بھی نہیں سمجھ پا رہی، کچھ بھی نہیں۔ کیا کروں، کہاں جاؤں؟ پھر ایک کام کرتی ہوں، اس بچے کی زندگی ہم کیوں برباد کر رہے ہیں، اسے ختم کروا دیتے ہیں۔
نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں کرنا۔ میں تب تک تمہیں اپنے ساتھ رکھنے کے لیے تیار ہوں۔ اس دوران اگر ہم دونوں کی زندگی سیم ہوئی، ہم دونوں ساتھ رہیں گے، ورنہ پھر سب کچھ ختم کر دیں گے۔ میں اب سے پہلے والی حالت نہیں بھول پا رہی، اور آپ دوبارہ سے مجھے اپنی زندگی سے نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ خدا را میرے ساتھ ایسا مت کریں، اب مجھے تکلیف دے رہے ہیں۔ وہ روتے ہوئے اسے بتانے لگی، اچھا رونا بند کرو۔ ایک لمحے کے لیے وہ اس کے سارے آنسو صاف کر کے اپنے حصار میں لے گیا۔ دیوانہ وار اس کے چہرے کو چومنے لگا، اس کی پیشانی سے پیشانی ٹکاتا بہت شدت سے رونے لگا۔ میں خود کو تمہارے قابل نہیں سمجھ رہا، مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے میں تمہارے قابل نہیں، بلکہ تم مجھ سے کوئی اچھا انسان ڈیزرو کرتی ہو۔ میں انصاف پسند نہیں ہوں، میں بہت برا ہوں۔ وہ اسے بتانے لگا، تمہیں بہت تکلیف دی، لیکن برے انسان کے ساتھ رہنے کے لیے بھی تیار ہوں۔ آپ کو نہیں پتا، میں آپ سے بے انتہا محبت کرنے لگی ہوں۔ وقت گزرنے لگا، حویلی والے ابھی تک اسے قبول نہیں کر رہے تھے، بس اس لڑکی سے نفرت کر رہے تھے۔ رات کا وقت تھا، کچھ کام سے وہ باہر گیا ہوا تھا۔ کمرے میں سنینا سو رہی تھی۔ اچانک اسے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ آنکھیں کھول کے دیکھا تو سامنے کھڑی ہوئی رانیہ کو دیکھ کے اس کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے، جو کہ اس کی دیورانی تھی، جس کے شوہر کو اس نے پھانسی پہ لگوایا تھا۔ چلتے ہوئے اس کے پاس آئی اور کہنے لگی، تم نے میرے شوہر کو پھانسی پہ لگوایا تھا نا؟ تم نے مجھے بیوہ کیا تھا، اب میں تمہارے شوہر کے ساتھ شادی کروں گی۔ وہ حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ رانیہ، یہ تم کیا کر رہی ہو؟ وہ سنجیدگی سے رانیہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، ہاں وہی کر رہی ہوں، تمہاری وجہ سے میں بیوہ ہوئی تھی نا، اب تمہیں مرنا ہوگا تاکہ تمہارا شوہر میرے ساتھ شادی کرے۔ وہ کہنے لگی، کہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ پاگل ہیں کیا؟ تمہیں خوش دیکھ سکتی ہوں، نہ تمہارے بچے کو پیدا ہونے دوں گی۔ وہ چلاتے ہوئے بولی۔ رانیہ، وہ غصے میں چلاتے ہوئے رانیہ کی طرف دیکھنے لگی، میں نے اتنے زیادہ دن اذیت اور تکلیف میں گزارے صرف اور صرف تمہاری وجہ سے، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی، کبھی بھی نہیں۔ وہ چلاتے ہوئے اسے پیچھے کی طرف دھکا دے گئی۔ اس نے غصے میں اس کے رانیہ کے منہ پہ تماچا رسید کیا۔ دماغ خراب ہو گیا ہے آپ کا، پاگل ہو گئی ہیں آپ۔ ہاں میں پاگل ہو گئی ہوں، کیونکہ تم خوش ہو، تم اپنی زندگی میں خوش نہیں رہ سکتی، میں تمہیں خوش نہیں رہنے دوں گی، مجھ سے تمہاری خوشیاں برداشت نہیں ہوتی۔ وہ جس طرح چلاتے ہوئے بولے جا رہی تھی، اس وقت رانیہ کوئی پاگل ہی لگ رہی تھی۔ اگلے ہی لمحے اس نے اپنے ہاتھ میں سے چاقو نکالا۔ رانیہ، وہ غصے میں چاقو کی طرف دیکھنے لگی۔ رانیہ پاگل ہو گیا، اس کی آنکھوں میں خوف بھی آیا ہوا تھا، کیونکہ اس وقت رانیہ کوئی پاگل ہی لگ رہی تھی۔ ہاں میں تمہارے شوہر کو حاصل کرنا چاہتی ہوں، میں اس کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہوں۔ وہ اس کے قریب ہونے کی کوشش کرنے لگی، اسے چھڑانے کی کوشش کرنے لگی، مگر اگلے ہی لمحے اس کے پیٹ میں چاقو لگ چکا تھا اور وہ نیچے فرش پہ گر گئی۔ اپنے پیٹ پہ اس نے ہاتھ رکھ لیا۔ اسے اتنی تکلیف ہوئی، رانیہ تو جلدی سے ہوش کی دنیا میں واپس آتے وہاں سے بھاگ گئی، مگر وہ چلانے لگی۔ اس کی چیخوں سے پورے کمرے کی در و دیوار دہل گئیں۔ جیسے ہی باہر تک چلانے کی آوازیں گئیں، سارے حویلی والے کمرے میں داخل ہو گئے۔ فوراً سے اس کو کال کر دی، مگر وہ کال بھی نہیں اٹھا رہا تھا۔ حویلی والے ہسپتال پہنچ گئے۔ وہ تکلیف سے گزر رہی تھی، بہت زیادہ تکلیف ہو رہی تھی۔ اس کے بچے کی جان بھی چلی گئی، اور یہ سب کچھ اس کے لیے تکلیف دہ تھا۔ سب لوگ رانیہ کے پاگل پن سے واقف تھے۔ اپنے شوہر کو دیکھ کے وہ کس قدر پاگل ہو جاتی تھی، یہ کسی نے نہیں سوچا۔ جیسے ہی ریان کو یہ بات پتہ چلی، اس کی بیوی ہسپتال ہے،
رانیہ نے اس پہ حملہ کیا تو اس کا دماغ گھوم چکا تھا۔ وہ ہسپتال پہنچا، اپنی بیوی کے بارے میں پوچھنے لگا۔ کوئی بھی اسے کچھ نہیں بتا رہا تھا، بس کہنے لگے ہاں ٹھیک ہے، مگر اس کا کیا حال ہو گیا جب اسے پتہ چلے گا اس کا بچہ دنیا میں نہیں رہا؟ پاگل ہی ہو جائے گا، اس کا دماغ گھوم جائے گا۔ یہ سوچ سوچ کے وہ خود بہت زیادہ پریشان ہو گیا۔ بار بار ڈاکٹر کہنے لگی وہ اپنی وائف سے ملنا چاہتے ہو؟ دیکھیں سنینا کی ابھی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں، آپ بعد میں مل لیجئے گا۔ وہ کہنے لگا پاگل ہیں کیا، مجھے اپنی وائف سے ملنا ہے۔ اس نے زبردستی دروازہ کھولا، اندر چلا گیا۔ سامنے وہ رو رہی تھی، آنکھوں میں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ چلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ سنینا میری جان، یہ کہتے ہوئے اس کے سامنے آ کے بیٹھا۔ آہستگی سے اٹھ کے سینے سے لگ گئی۔ ڈاکٹر اسے دوبارہ سے لیٹنے کا کہنے لگی۔ ڈاکٹر کہنے لگی دیکھیں آپ کو ریسٹ کی ضرورت ہے، اس وجہ سے ہم کسی سے آپ کو ملنے نہیں دے رہے۔ آپ اتنی زیادہ موونگ مت کریں، ڈاکٹر نے نرمی سے سمجھایا۔ وہ رونے لگی۔ کچھ بھی نہیں ہوا، یہ کہتے ہوئے اس کے ہاتھوں کو چومنے لگا۔ بہت کچھ ہو چکا ہے، ہمارا بچہ اس دنیا میں نہیں رہا۔ وہ روتے ہوئے اسے بتانے لگی یہ سب کچھ رانیہ کی وجہ سے ہوا ہے۔ میں نے کیا بگاڑا تھا؟ میں نے صرف ایک بچے کو انصاف دلانا چاہا، شاید وہ میرا انصاف دلانا میرے لیے بہت بڑا گناہ ثابت ہو گیا۔ اس کے بعد میں تب سے اس گناہ کی سزا بھگتت جا رہی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس کے سینے سے لگی ہوئی بہت شدت سے رونے لگی۔ اس نے واپس لٹا دیا، اس کے آنسو صاف کرنے لگا۔ رانیہ کے پاگل پن کی وجہ سے اسے ہاسپٹل ایڈمٹ کر دیا گیا، کیونکہ وہ بہت زیادہ پاگلوں والی حرکتیں کرنے لگی۔ 3 دن کچھ پہلے ہی عجیب قسم کی لڑکی تھی، اور جب واپس آئی ہاسپٹل سے تو اپنی بری حالت بنائی ہوئی تھی، کمرے میں لیٹی ہوئی تھی۔ اس کے پاس آیا، اس کی پیشانی کو چوما، ایک دفعہ پھر سے سینے سے لگی، بہت شدت سے رونے لگی۔ مجھے دوبارہ تکلیف نہیں دینی پلیز، اب میں کبھی برداشت نہیں کر پاؤں گی، کوئی تکلیف نہیں کر پاؤں گی، آپ نہیں نا مجھے دوبارہ تکلیف دیں گے۔ وہ روتے اس کے سینے سے لگا گیا۔ گاؤں والوں نے اس کے انصاف کی وجہ سے اسے گاؤں کی سردارنی مان لیا۔ اب تو گاؤں والوں کو اور حویلی والوں کو بھی اس پہ فخر ہونے لگا۔